أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لوگوں، اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دینے لگے ہیں جو امن میں تھی، سکون میں تھی، اطمینان اور چین میں تھی. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ پہ رزق کی فراوانیاں تھی اور اللہ رب العزت کی نعمتیں اور رزق جو ہے یہ بہت زیادہ تھے. فکفرت بانعم اللہ، شکر کی بجائے اللہ کی ان نعمتوں کا اس قوم نے، اس بستی والوں نے جب کفر کیا، انکار کیا، ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اس ایک گناہ اور جرم کے بدلے میں ان کو دو سزائیں دیں. ایک سزا یہ کہ اپنی ان نعمتوں کو، اس رزق کو چھین لیا، اور اس کے بدلے میں ان کو صرف بھوک نہیں دی اور تنگ دستی نہیں دی، غربت ہی نہیں دی، بلکہ غربت کا لباس بنا کے اس پوری بستی والوں کو اللہ نے پہنا دیا. والخوف، اور صرف غربت ہی نہیں، اللہ نے ان کے جسموں کے ارد گرد خوف کا لباس ڈال دیا. بھائیو، اللہ کہتے ہیں بما کانوا یصنعون، اللہ کسی قوم پہ ظلم کرنے والے نہیں، وہ اپنے بندوں پہ ایک ذرہ برابر زیادتی کرنے والے نہیں. یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی جس کے بدلے میں اللہ تعالی نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. جب وہ بدلے تو رب بدل گئے، اور جب تک وہ صحیح رہے تو اللہ کی نعمتیں اور فراوانیاں ان پہ رہی. بھائیو، یہ سورۃ النحل اس کی آیت نمبر 112 ہے. اس کا تفصیلی تذکرہ بعد میں آئے گا. رزق، اس کے اندر وسعتیں، اس کی تنگیاں، اس حوالے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا انداز، آپ کی کیفیت اس معاشرے کو کہ جس معاشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شب و روز گزارے، ان کی ماضی کی حالت کسی کے سامنے سے مخفی نہیں ہے. لیکن کیا سبب تھے، کون سے اسباب، کون سے طریقے، کیا وسائل تھے کہ وہی قوم جو کہ ترستی تھی دودھ اور کھجوروں اور سادی مادی غذا کے اوپر، ان لوگوں کا گزارا تھا. کیا سبب تھے کہ ایک وقت آیا کہ دنیا جہان کی نعمتیں ان کے قدموں میں تھی، رزق تھا، فراوانیاں تھی، آسانیاں تھی، مولا کریم کی رحمتوں کی بارشیں اور گھٹائیں تھیں. اس سبب کو جاننے کے لیے آج کا ہمارا یہ موضوع ہے. حضرات، آج جس طرف چلے جائیں، جس بازار میں، جس گلی میں، جس قریے میں، جس شہر میں، جس ملک میں، جس دکان میں، جس مکان میں، جس انسان کے پاس چلے جائیں، ایک ہی زبان پہ شکوہ ہے کہ رزق کے حالات جو ہیں صحیح نہیں، رزق نہیں ملتا، صبح اور شام کی پوری نہیں ہوتی ہے، کیفیت بہت پریشان کن ہے، صبح سے لے کے شام تلک کماتے ہیں، بچوں کی روزی پوری نہیں ہوتی. بھائیو، اس بات ذہن میں رکھ لیں، آسمان والے نے ہر ایک انسان کا رزق اس کی تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اس رزق کو کھائے بغیر، اس کو استعمال کیے بغیر وہ اس دنیا سے جا نہیں سکتا. جو اس کے حصے میں ہے وہ اس کو مل کے رہے گا. لیکن اللہ نے تقدیر بنائی، اس کے مطابق اب ہمیں اسباب اور وسائل کو استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پہ چھوڑ دیا. آپ دیکھیں، ذرا کبھی یہ بس سٹاپ پہ جائیں، لاری اڈوں پہ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے، جن جیسے بچوں کو شاید آج فریج سے اٹھا کے کھانا بھی نہ آتا ہو، ان کی عمروں کے بچے
بالٹیوں اور کولروں کو اپنے سے زیادہ وزنی ہاتھ میں لے کے سورج کی کڑکتی دھوپ کے اندر بسا اوقات ننگے پاؤں وہ سڑکوں کے اوپر انتظار کھڑے کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کوئی گاڑی آئے، کوئی بس آئے، اور جب جو ہی آئے تو آپ اس کا منظر دیکھیں، وہ بھاگتے ہوئے، ان کو یہ فکر نہیں سامنے سے کوئی گاڑی آ کے ہمیں کچل دے گی، میں گر جاؤں گا، میرا حادثہ ہو جائے گا، میرے ہاتھ میں مجھ سے بڑا پانی کا کولر جو ہے یا بالٹی جو ہے وہ ہے، میرا وجود ابھی اتنا نہیں ہے، لیکن کیا ہے گھر والوں کی حالت، رزق کی پریشانی، تنگ دستی، یہ معاملے جو ہیں اس بچے کو بھاگ بھاگ کے سڑک کے کنارے بس کے ارد گرد آواز لگا رہا ہے، لوگوں سادہ پانی ہے لے لو مجھ سے لے کر کے، اپنی پیاس بجھا لو، تمہاری پیاس بجھ جائے گی، میرے جیب میں 1-2 روپے آ جائیں گے، میرے گھر کے اندر بہنوں اور بھائیوں کی بھوک مٹ جائے گی۔ لوگ اس منظر کو دیکھ کے بلکتے بھی ہیں، تڑپتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، لیکن کیا کریں؟ اور اسی طرح گاڑی میں آ رہا ہوں، ایک دال بیچ کے اترا، دوسرا چڑھا، تیسرا چڑھا، گاڑی والوں نے تنگ آ کر کے جو ہی وہ دال لے کے شاپر ہاتھ میں تھامے ہوئے گاڑی کے اندر سوار ہوا، کچھ سواریاں بولنے لگی یار یہ جان ہی نہیں چھوڑتے، لیکن اس آدمی نے اپنی گفتگو کا آغاز بھائیوں اس شعر سے کیا ہے، ذرا غور سے بیٹھنا۔ آغاز کرتا ہے اپنی گفتگو کا، کہتا ہے ذرا میرے وجود کو، میری حالت کو، میرے ہاتھ میں اس شاپر کو، شاپر میں پڑی ہوئی حقیر سی دال کو، میری اس کیفیت کو، آپ کے سیٹوں پہ بیٹھنے میرے کھڑے ہونے پہ نہیں جائیے گا، میری بات کو سن کے اس کے بعد جو مرضی مجھ کو کہیے گا۔ کیا کہتا ہے؟ پے مور کونجا نو دین تانے، پے مور کونجا نو دین تانے، تہاڈی روزی وطنا نو تیاری ہے، یا تے تہاڈا دیس کو چجا تے یا کسے نال یاری ہے، کونجا نے کیا مورو نی، کونجا نے آکھیا مورو وے، تہاڈی مت حسن نے ماری ہے، نہ ساڈا دیس کو چجا نہ کسے نال یاری ہے، اے تا چگنی پیندی ہے پھر پھر کے جیڑی مولا چوک کھلاری ہے۔ یہ ہماری اس طرح کی حرکتیں اور یہ ہمارے انداز، آپ کے جملے کسنے اور آپ کا ہم سے پریشان ہونا، یہ ہمارے مقدر میں اسی طرح سے ہے۔ اللہ نے ہمارے مقدر کا رزق جس طریقے سے لکھا ہے اس طریقے پہ عمل کر کے ہمیں حاصل کرنا ہوگا۔ کوئی آفس میں بیٹھ کے قلم ہلا کے، کوئی اسی طرح اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کے، کوئی ایئر کولر کی ہواؤں اور ٹھنڈکوں میں بیٹھ کے، کوئی تپتی دھوپ کے اندر اس طرح سے محنت کر کے کما کر کے کھائے گا۔ یہ اللہ نے جس کا رزق جس طریقے سے لکھا ہے یہ اس کی تقدیر کا معاملہ ہے، اللہ نے یہ انداز پورے کروانے۔ اس لیے ان اشعار سے بھائیوں کم از کم ایک چیز سامنے آتی ہے جو کہ یہ ہے کبھی کبھار انسان کے دل میں آتا ہے، یہ بھی انسان، میں بھی انسان، وہ بھی آدمی، میں بھی آدمی، وہ بھی اس طرح اس دنیا میں پلا، اس معاشرے میں آنکھ کھولی، یہی کا باسی، یہی کا رہنے والا، یہ ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے، ٹھنڈکوں میں بیٹھے، دفتروں آفسوں میں بیٹھے، چند لمحے کی ڈیوٹی دے، قلم کو ہلا کے آ جائے اور مجھ سے کہیں زیادہ کما اور پالے، لیکن دوسری طرف میں کیا ہوں؟ نکلتا ہوں، صبح سے وزن اٹھاتا ہوں، سر کے اوپر تلاری لیتا ہوں، دھوپ میں کام کرتا ہوں اور پیاس بھی برداشت کرتا ہوں، کھانا بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ شام کو کھاؤں گا، اگر انہی پیسوں سے دوپہر کو کھانا کھا لیا شام کو بچوں کے لیے کیا لے کے جاؤں گا۔ اس پس منظر میں کبھی ذہن میں شیطان یہ بات لاتا ہے تیرے رب نے انصاف نہیں کیا، تو اس کو یہ جواب ہے کہ رب کا انصاف ہے، تقدیر کے معاملے ہیں، ایمان لا کے کبھی اپنے اس ایمان کو بگاڑ کے اپنے رب کے بارے میں یہ لفظ نہ نکال لینا تیرے بارے میں تیرے مقدر تیرے معاملات ایسے تھے، معلوم نہیں تو اس سے کتنا خوش ہے جو اس وقت لاکھوں اور اربوں میں کھیلتا ہے، تو رات کو دن کو پریشانی میں گزارتا ہے، رات کو سکون سے سو جاتا ہے، لیکن یہ آدمی دن کو بھی شاید پریشان ہو، رات کو بھی پریشان۔ بھائیوں کسی بڑے کو دیکھ کے پریشان ہونا نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں انظروا الی من هو اسفل منکم، جب دنیا کا معاملہ آئے اپنے سے بڑے کو نہیں دیکھو، بلند کوٹھیوں کی طرف عالیشان محلوں کی طرف نہیں دیکھنا، انظروا الی من هو اسفل منکم، اس کی طرف دیکھ جو تم سے حقیر ہے، جو تم سے کمتر ہے، تم سے غریب و مسکین ہے۔ شادی نکلتے ہیں
پاؤں میں جوتا نہیں، دل میں خیال آیا لوگوں کے پاس بڑی بڑی چیزیں، ان کے پاس گاڑیاں اور سواریاں بھی ہیں، لیکن شادی تیرے پاس جوتا بھی نہیں ہے۔ نکلتے ہیں راستے میں ایک آدمی کو پاتے ہیں، اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے، اللہ کا صبر شکر کر کے چل رہا ہے۔ شادی نے دیکھ کے کہا دیکھ تیری زبان سے شکوہ آیا، شکوہ تیرے رب کا آیا، اللہ نے تجھے اس سے تو اچھا رکھا ہے جس کے دونوں پاؤں نہیں، شادی تیرے پاؤں کو۔ بھائیو اس لیے جب دنیا کا معاملہ آئے تو اپنے سے کم تر کو دیکھو، اللہ کا شکر کرو۔ دین کا معاملہ آئے تو اپنے سے اونچے کو دیکھو۔ دین کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو نہیں، اپنے سے اعلیٰ مرتبے والے کو، اچھے اور متقی پرہیزگار کو دیکھ کے اپنے دین کو درست کرو۔ آئیں اس رزق کے حوالے سے میں بات کو عقیدے سے شروع کر دوں۔ بھائیو عقیدے سے اس لیے کہ رزق جو ہے اللہ نے دینا ہے وہی دینا ہے، جو لکھا ہے وہی ملنا ہے، لیکن بسا اوقات رزق کی وجہ سے انسان اپنے عقیدے کا ستیہ ناش کر لیتا ہے۔ بھائیو عقیدہ عقد سے ہے، عقد گرا کو کہتے ہیں، کسی چیز کو باندھ لینا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ایک مرد جو ہے اپنی بچی کی اتنا عرصہ حفاظت کرنے کے بعد ایک اور آدمی سے اس کا عقد کرتا ہے، نکاح کر دیتا ہے۔ کیا مانا کہ اے بچی تیری جو ضرورت، تیری جو حاجت، تیرے رزق کا معاملہ، تیرے لین دین، تیری اسی طرح بناؤ سنگھار، گھر کی ضروریات، تیری حاجتیں، سب کی سب تیرے ساتھ جس کا عقد ہوا ہے یہی پورا کرے گا۔ تجھے روٹی کی ضرورت، تجھے پیسے کی ضرورت، کپڑے کی حاجت، جو ضرورت ہے آج کے بعد تم نے اسی سے مانگنا ہے۔ کیوں؟ اس سے تیرا عقد ہوا ہے، تیرے ہاتھ کو ہم نے اس میں تھما دیا۔ لیکن کیا ہوا؟ کچھ دن کے بعد یہ باہر سے کما کے آیا، گھر پہ آ کے دیکھتا ہے ایک آدمی ہے، بیوی گھر میں نہیں۔ پوچھا کہاں گئی تھی؟ جواب ملتا ہے ذرا ساتھ کسی کے دروازے پہ گئی تھی، اس کے گھر مجھے کپڑے کی ضرورت تھی، مجھے فلاں چیز کی حاجت تھی، بس آپ گھر میں نہیں تھے، میں اس کو لینے کے لیے اس کے پاس گئی۔ اگر یہ آدمی غیرت مند ہے، جوان ہے، دیوس نہیں، بے غیرت نہیں، تڑپ جائے گا، خون کھول جائے گا۔ نکاح تیرا میرے ساتھ، عقد تیرا میرے ساتھ، تجھ کو تیرے والد نے بھیجا میرے گھر میں، تیری ضرورت تھی، تیری حاجت تھی، تجھ کو کوئی بھی ضرورت پڑی، تیرا حق بنتا تھا مجھ سے مانگ۔ دیکھ میری غیرت کو نہیں للکار، اگر آئندہ تو نے ایسے کیا پھر تیرا اور میرا ایک ساتھ جینا محال ہو جائے گا، عقد ٹوٹ جائے گا، نکاح مٹ جائے گا، وفائیں جاتی رہیں گی، وفاؤں کو سنبھال، جفاؤں پہ نہ اتر۔ یہ ایک آدمی کا آدمی سے عقد کا معاملہ۔ لیکن بھائی تو اور میں مسلمان، ایک عورت، ایک مرد، ایک بچہ اور ایک جوان جب زندگی میں آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، مسلمان اسلام میں قدم رکھتا ہے، اس کا ایک عقد ہوتا ہے جس کے آغاز میں لفظ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ تیرا عقد یہ ہے، تیرا تعلق، تیرا ناطہ، تیرا واسطہ، تیری گرہ، تیرے ہاتھ جو ہیں اب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ عقیدے کا معاملہ آئے، ضرورت کا معاملہ آئے، حاجت کا معاملہ آئے، لین دین کی باری آئے، دنیا کے اندر تیری کوئی تمنا، کوئی آرزو ہو، لا کسی اور کے پاس نہیں جانا، کسی اور کے دروازے پہ سر کو نہیں جھکانا، جبیں سائی نہیں کرنی ہے اور پیشانی کو لے کے نہیں جانا، زبان کو حرکت میں نہیں دینا۔ لا لا اگر ایسے کرے گا، انکار کرے گا، تیرا عقد برباد ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، تیری ہر ضرورت کو پورا کرنا ہے تو تیرے رب نے کرنا۔ اے بندے، تو وہ ایک آدمی اور عورت کا معاملہ، اس مرد کا اس عورت کے اوپر کوئی اتنا بڑا کوئی خاص احسان بھی نہیں ہے، ایک عقد سے اس تعلق کو جوڑا گیا، لیکن تیرا معاملہ تیرے رب کے ساتھ کیا ہے؟ وہ خالق ہے، تو معبود ہے، تو ساجد ہے، وہ مسجود ہے، تجھ نے مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد اگر تو کسی قبر پہ چلا گیا، مزار پہ چلا گیا، کسی مرنے والے کے پاس چلا گیا، تو کسی داتا و حاجت روا کے پاس چلا گیا، دنیا میں تو نے آستانے بنا لیے، تو نے یہ بتکدے بنا لیے، تو اسی طرح پاک پتن کی درباروں پہ چلا گیا، تو چاچڑا کوٹ مٹھن چلا گیا، تو شریف یا ملتان کے مزاروں پہ جا کر کے اپنی حاجت روائی کے لیے جھولیوں کو اٹھا کر کے ان سے مانگنے لگا، گویا کہ بندے اللہ تیرا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، تو اگر ایک عورت پہ اتنا غصہ کر سکتا ہے، تیرے رب کو تجھ پہ غصہ نہیں آئے گا؟ اس لیے بھوکا مرنے سے مر مٹنے بہتر ہے بجائے اس کے کہ انسان کسی ایسے انسان کے پاس جائے جو خود دنیا میں رب سے مانگا کرتا تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری ملتان کی ایک کانفرنس میں کہتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا
بہاولپور کے اندر ایک آدمی ہے، بالکل ننگ دھڑنگ ہے، مست ملنگ ہے، وجود پہ بال ہی بال ہیں، لیٹا رہتا ہے. جو بھی عورت اس کے پاس حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، بچہ مانگنے کے لیے جاتی ہے، وہ اس کو اپنے زیر ناف بال سے ایک بال اکھاڑ کے دے دیتا ہے. لوگ عقیدت سے لے آتے ہیں، جا کر کے اس عقیدے کی بنا پہ اس فاسد اور ذلت چیز کو اپناتے ہیں. انہیں رب سے یقین اٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، بہاولپور کا سفر کیا، وہاں جا کر کے اس آدمی کو ڈھونڈا، اس کو دیکھا ایسے ہی مست پڑا ہوا ہے، اور پھر اسی کیفیت میں جیسے لوگوں نے بتایا ننگا ہے. میں نے پوچھا، او اللہ کے بندے، تجھے رب کا خوف نہیں، تجھے اس کا ڈر نہیں، تجھے کل قیامت کی فکر نہیں، تو لوگوں کے ساتھ آج ان کے عقیدوں کو یوں برباد کر رہا ہے، بتا تو صحیح کل قیامت کو جواب کیا دے گا. کہنے لگے مولانا آپ نے مجھ سے سوال کر ہی لیا تو سنیے، میں کچھ دینے کے قابل نہیں، میں تو خود فقیر ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں، 2 ٹائم کی روٹی اور کھانے کا میں محتاج ہوں، لیکن جو رب کو چھوڑ کے مجھ کے پاس آ کے مجھ سے مانگے گا، اس انسان، اس مرد اور عورت کمینے کے لیے جس نے اپنے رب کو بھلا دیا، میرے لیے میری ان جوؤں کے بالوں کے علاوہ اور کچھ نہیں. ایسے لوگوں کو یوں ہی ذلیل ہونا ہوگا. اگر رب نے ان کو عقل دی ہے تو سمجھ جائیں گے اس غریب مسکین کے پاس اس کے جسم کے بالوں کے علاوہ کچھ نہیں. لوگوں تڑپ جاؤ، حیا کرو، شرم کرنی ہوگی. ہم نے اپنے رب سے وعدہ نبھایا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کلمے کی لاج رکھی ہے کہ نہیں؟ 2 لقموں کے لیے، ایک رزق کے لیے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اس رزق کے کھانے کا کیا فائدہ؟ دینا تو تجھے رب نے ہے، لیکن تو نے اپنے عقیدے کو برباد کر لیا جب کسی غیر کے دروازے پہ جا کے تو نے ہاتھوں کو پھیلا دیا. اسی لیے ایسے لوگوں کے بارے میں رب کا فیصلہ یہ ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہی نہیں، جانوروں سے گئے گزرے ہیں. کیوں بھائیوں؟ میں ایک جانور کو دیکھتا ہوں، یہ کتیا ہے، یہ اللہ رب العزت سے، اللہ کے نام سے، دیکھیے ذرا، سوچیے، غور کرنا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے، گریبان میں منہ ڈال کے، تعصب کی میز سے ہٹ کے، اہل حدیث غیر اہل حدیث کا فرق چھوڑ کے ذرا اس قدرت پہ، قدرت ربانی پہ اور ان جانوروں پہ غور کرنا. ایمان سے بتاؤ، یہ کتیا جس کو اللہ 12 بچے دے دیتے ہیں، یہ کس دربار کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کس پیر کے سامنے جا کے چھپ کے ماں. پھر اللہ تجھ کو نہ کہیں اولئک کالانعام، یہ اس طرح مجھ کو چھوڑ کے، میرے دروازے کو چھوڑ کے، مجھ خالق و مالک کو چھوڑ کے، مجھ رازق و حاجت روا کو چھوڑ کے غیروں پہ دروازے پہ جانے والے، یہ انسان نہیں، انسان نہیں، انسانی شکلیں میں نے ان کو عطا کر دی، لیکن یہ ان بندروں سے، ان خنزیروں سے اور ان کتوں سے گئے گزرے ہیں جو پریشانی کی حالت میں منہ اوپر اٹھا کے یوں پیتے تھے. دیکھنا کبھی کسی جانور کو جب پریشان ہو، غمگین ہو، دکھ کا مارا ہوا ہو، آنکھ سے آنسو ہوں گے، منہ اوپر کو اٹھے گا، اپنی جو اس کی آواز جتنی اس کو اللہ نے دے دی ہے اتنی زبان کھول کے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے رب سے اپنی حاجت، اپنی اپیل، اپنی درخواست دائر کر دے گا. پھر اس کو دینا اللہ کا کام ہوتا ہے. بھائیو، یہ پرند چرند حیوانات، یہ روزانہ جن کے بڑے بڑے گودام نہیں، بڑے بڑے غلے نہیں، ان کے گھروں کے اندر، کوٹھیوں کے اندر پڑولے نہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے کھانوں کو سٹور کر رکھا ہو، لیکن کیا ہوتا ہے، جاتے ہیں صبح صبح، اٹھتے ہیں، اٹھ کے جانے سے پہلے درختوں پہ کبھی غور کرنا، 2:30-3 بجے اٹھنا، دیکھنا کہ درختوں پہ چہچہا ہوگی، وہاں پہ آوازیں ہوں گی، چڑیاں آوازیں کیا، ہماری نظروں میں آوازیں، لیکن رب کی تسبیح بیان کر رہی ہوں گی. اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تم نے ہمیں انسان نہیں بنایا، تیرے دروازے پہ بھیک مانگ رہی ہیں. اللہ پیٹ بھوکا ہے، خالی ہے، اڑان لینی ہے، ہمیں پتہ نہیں، کوئی گودام نہیں، کوئی سٹور نہیں، کوئی ہماری جو ہے اس طرح ضرورت کی چیز ہمارے علم میں نہیں. اللہ تو نے دینا ہے، شکر کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اڑ جاتے ہیں. یہ پرندے جو ہیں اللہ ان کو رزق دیتے ہیں، سرے شام واپس لوٹتے ہیں، انہی درختوں پہ بیٹھتے ہیں، پھر ایک مرتبہ آوازیں اٹھتی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ کی صدائیں ہوتی ہیں، شکر شکر ہوتا ہے. اللہ تو نے دے دیا، خالی پیٹ تھے لیکن اب پیٹ بھر کے آئے ہیں، تیرا شکر ہے اللہ، آرام کی نیند سوئیں. اے انسان، پھر اللہ تجھ کو اولئک کالانعام بل ہم اضل کیوں نہ کہیں. آئیں پھر اس اللہ کے بارے میں ذرا پڑھیں جس کو چھوڑ کے ہم غیروں کے در پہ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں، اللہ الذی خلقکم، صرف اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر اگر رزق دیا تو صرف اس اللہ نے تم کو دیا. بھائیو، یا اس اللہ کی آیت کو جھٹلا دو
یا رب کے قرآن کو جھوٹا کہہ دو، یا اپنے رب کو جھوٹ کے الفاظ اور القاب سے سجا دو اور کہہ دو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دنیا میں کوئی انسان یہ تو برداشت نہیں کرتا، لیکن رب کی بات پہ یقین بھی نہیں کرتا۔ ثم رزقکم، تمہارے رزق کا ذمہ اس اللہ کے، ثم یمیتکم، دنیا میں تمہیں کوئی انسان، کوئی ایسی چیز جب تک رب نہ چاہے تم بھوک کی وجہ سے مرو گے نہیں، ثم یحییکم، پھر وہی زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم شیء، لوگوں لے کے تو آؤ کوئی بڑی کرنی والا، بڑی ہستی والا، بڑے کلے و جبے والا، بڑا کوئی مست ملنگ ننگ دھڑنگ لے کے آؤ، جس کے ہاتھ میں رزق ہو وہ تو خود مجھ سے مانگنے والا ہو۔ من یفعل من ذلکم من شیء، تمہارے رزق کا معمولی سا بندوبست کر سکے جو، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ خود کہتے ہیں اللہ پاک ہے ایسے نظریات سے، ایسی سوچوں سے، ایسی فکر سے، ایسے دعووں سے جو یہ کہتے ہیں و تعالی عما یشرکون، جو شرک کی آج کھٹائیں چھا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں اونچا و بالا برتر ہے۔ ساتھیوں پھر اللہ کہتے ہیں قل من یرزقکم من السماوات والارض، قل اللہ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے عقیدے مٹ گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان کو اتنا تو پوچھو تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین کے اندر رہتے ہوئے؟ قل اللہ، ان کو بتا دو کہ صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ اے میرے بھائی، اللہ کہتے ہیں حل من خالق غیر اللہ، سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، نگاہیں دوڑاؤ تو صحیح، حل من خالق غیر اللہ، اس خالق کے علاوہ، اس رب کے علاوہ کوئی اور تمہارا خالق ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان سے گھٹاؤں کو لا کے برسا کر کے، زمین کے پانی سے ملا کر کے، نباتات کو اگا کر کے، تمہارے گھروں میں غلہ پہنچا کر کے تمہارے پیٹوں کی آگ کو بجھاتا ہو، کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، وہی معبود ہے۔ اللہ فانا تؤفکون، کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں در بدر ہو رہے ہو، کبھی تیرے در کبھی میرے در، کبھی در بدر کی یہ خاک کیوں چھان رہے ہو؟ پھر اللہ کہتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہترین رزق دینے والے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ بھائیو اپنے عقیدے کو پختہ کرو۔ اے انسان سوچ، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے رحم میں تھا، بچہ دانی میں تھا، ماں کے شکم کے اندر تھا، اس وقت تجھ کو اس جگہ پہ کس کرنے والے نے رزق پہنچایا؟ کون سا داتا آیا؟ کون سا پیر آیا؟ کون سا مرید آیا؟ کون سا حاجت روا آیا جس نے آ کر کے تجھ کو وہاں پہ غذا پہنچائی؟ سوچ، تیرے رب نے وہاں بھی تیرے منہ کو محفوظ رکھا، اس جگہ سے ناف کے ذریعے سے تجھ کو مقدس غذا پہنچائی، تیرے وجود کو بنایا، گوشت پوش بنایا، ہڈیاں اور لوتھڑے بنائے، تیرے وجود کو سجایا، خوبصورت شکل دی۔ جب تو دنیا میں آیا، رزق کا ایک دروازہ بند ہوا، واللہ خیر الرازقین، اللہ نے اس ایک رزق کے دروازے بند ہونے کی بجائے تیرے لیے 2 دروازے رزق کے کھول دیے۔ فہدیناہ النجدین، اور پھر سوچ، تجھ کو منہ ہلانا کس نے بتایا؟ تجھ کو بھوک لگے رونا کس نے سکھایا؟ فہدیناہ النجدین، ماں کی چھاتیوں سے، ماں کے سینوں سے دودھ کو لینے کے لیے 2 دروازے جو اللہ نے بنائے۔ واللہ خیر الرازقین، اب بھی تجھ کو اس رب کو چھوڑ کے غیروں کی طرف جانا ہے تو شرم کر، ماں کے پیٹ میں کس نے دیا؟ ایک دروازہ بند ہوا، 2 دروازے کھل گئے، 2 سال کے بعد 2.5 سال کا معاملہ، آگے جا کر کے جب یہ 2 دروازے بند ہوئے، اللہ خیر الرازقین نے تجھ کو 4 چیزوں سے نواز دیا۔ 2 ہاتھوں کو لے، 2 پاؤں کو لے، چل پھر پکڑ اٹھا کھا اور کما، اور جب تو متقی بنا، اللہ کا شکر کیا، اس دنیا سے چلا گیا، 4 دروازے بند ہو گئے، جنتوں میں جا کے رب نے تیرے لیے 8 نہریں کھول دی۔ واللہ خیر الرازقین، اب بھی اگر تجھ کو یقین نہیں آتا تو پھر تیری انسانیت میں فرق ہے۔ بھائیو، اسی لیے شاعر کہتا ہے بتون سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ایک عربی شاعر اٹھتا ہے، کہتا ہے الناس یکذبون لو سألتہم، لوگوں کے دروازے پہ جائے گا نا، لوگ کیا ہے تجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ایک دن جائے گا، دوسرے دن جائے گا، کیا کہیں گے؟ یہ روز کا منگتا آ جاتا ہے، چلو بابا معاف کرو، اللہ بھلا کرے۔ لیکن کیا ہے؟ واللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اگر تو رب سے مانگنا چھوڑے گا تو تب تجھ سے ناراض ہوگا۔ تو صبح مانگ، شام کو مانگ، رات کے اندھیروں میں مانگ، دن کے اجالوں میں مانگ، دن میں 1000 مرتبہ مانگ، ہاتھ اٹھا کے مانگ، سجدے میں گر کے مانگ، رب کو منا کے مانگ، کسی جگہ پہ مانگ، گھر کے اندر باہر مانگ، سفر میں مانگ، حضر میں مانگ، تیرا رب تجھ سے غافل نہیں، کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تو نے اللہ سے مانگنا چھوڑا تو تب جا کے تیرا رب تجھ سے ناراض ہوگا۔
تو ان سے جا کے مانگتا ہے جن سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، 1 ٹکا 2 ٹکے روپیہ 2 روپے 5 دے کر کے اگلے دن تلک احسان جتلاتے ہیں، ذرا جا کر کے تو دیکھ دوبارہ اسی دن کیا تجھ کو جواب ملے گا، بابا جی ذرا معاف بھی کرو۔ یہ انسانوں کی درباروں پہ، ان کی مزاروں پہ، ان کے آستانوں پہ، ان کے انشاہانوں، ان سلسلوں پہ جا کر کے تو اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، عقیدے کو برباد نہ کر، اس رب سے مانگ جو ان کو دیتا ہے جن سے تو مانگ رہا ہے۔ بھائیو یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں، اگر کسی کے حالات تنگ ہیں تو یہ بات ذہن میں لے آئے کہ اللہ کا اعلان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ انسان تو انسان دنیا میں جو چھپایا ہے، جو جانور ہے، زیرو چیز ہے، اس کا رزق اس کے رب کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ کو علم ہے اس کی اس دنیا میں زندگی کتنی ہے، اس کو کتنی مقدار میں ملنا ہے، اور پھر قبر کی منزلوں میں اس کا کتنا معاملہ ہے۔ کل فی کتاب مبین، اللہ کے پاس سب کا سب حساب و کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، لوگوں دیکھو تو صحیح، اونٹ کو دیکھ، گائے بھینس کو دیکھ، عام چپاؤں کو دیکھ، ان پرندوں چرندوں کو دیکھ، لا تحمل رزقها، ان کے پاس کوٹیاں نہیں، ان کے پاس گودام نہیں، ان کے وجود کے اوپر بڑے بڑے ان کی جیبیں نہیں کہ جن کے اندر یہ اپنے رزق کو ڈالے ہوئے ہوں۔ اللہ یرزقها وإیاکم، جو رب ان کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں بھی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، دو وجہ سے انسان اولاد کو قتل کرتا ہے۔ ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے غریب ہے، اللہ نے اس کا رد اس آیت میں کر دیا سورہ انعام میں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم، لوگوں اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو، منصوبہ بندیوں کی نہیں سوچو، یہ غیر کے دیے ہوئے نظاموں کو نہیں لو، اللہ کی مخلوق کو مٹاؤ نہیں۔ کیوں؟ نحن نرزقکم، یہ تمہیں جو اس وقت فقیری ہے، نحن نرزقکم، تم کو بھی رزق ہم دیتے ہیں، وإیاہم، جو آنے والا ہے اس کو بھی رزق ہم نے دینا ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے موجودہ حالات تو ٹھیک ہے، لیکن اس ڈر سے اولاد زیادہ ہو جائے گی، مستقبل برباد ہو جائے گا، کہاں سے کماؤں گا، بوڑھا آدمی ہوں، اس پریشانی کی وجہ سے اگر اولاد کے قتل کرنے پہ اترتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ کل کو غریبی کے ڈر سے اولادوں کو قتل نہیں کرو، نحن نرزقهم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، وإیاکم، تم کو تو دے ہی رہے ہیں۔ بھائیو کیوں انسان ایسے قدم پہ اترے؟ ہمیں ڈر ہے جی وسائل کو کیا ہے آبادی کا بھوت کھا جائے گا، یہ ہم میں شوشے چھوڑے، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے دسترخوان کتنے وسیع ہیں؟ آپ کو مخلوقات کا علم ہے کہ سمندروں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، ہواؤں میں اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں۔ آپ کو تو اپنی فکر پڑی ہے، اس رب کو ان سب کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کے کبھی دسترخوان کو دیکھنا، تیرے گھر میں 4 مہمان آ جائیں اور کچھ کو کیا ہے وقتہ پڑتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، ادھر ادھر بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس مالک الملک کو دیکھ، اس خالق کو دیکھ، اس رازق کو دیکھ، واللہ خیر الرازقین کو دیکھ۔ ہر جانور، ہر انسان رات کو کھا کے سوتا ہے، شاید کوئی بھوکا نہ سوتا ہو۔ بھائیوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، تھائی لینڈ والوں نے ہر سال ایک کام کرتے ہیں، بہت وسیع و عریض دسترخوان بچھاتے ہیں جس کے اوپر پھل ہی پھل، ہر قسم کا پھل رکھتے ہیں، اور اس میں دنیا جہان کے ہر قسم کا ایک ایک جوڑا جو ہے وہ جانوروں کا لا کے چھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کی عید ہے اسی طرح ان کی بھی ہونی چاہیے، یہ بھی کھا کے خوش ہوں تاکہ ان کا بھی کوئی لحاظ رکھا جائے، اور اس کو جانوروں کا عالمی دن کے طور پہ مناتے ہیں، اور اس لیے مناتے ہیں کہ گنی بک میں ان کا نام آ جائے۔ میرے بھائیوں کبھی یہ دیکھنا، یہ چند جانوروں کو اکٹھا کر کے، یہ پھلوں کے یہ اس طرح انبار لگا کے یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا۔ کبھی اپنے رب کے دسترخوان کو دیکھا جو پوری دنیا میں، ہر خطے میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، پانیوں میں، دریاؤں، صحراؤں میں، سمندروں میں، ہر جگہ پہ بچھا ہوا ہے، جو جہاں پہ ہے اس کو وہیں پہ رزق مل رہا ہے، اگرچہ پتھر کے اندر بھی کچھ کیڑا ہے۔ اس لیے اس اللہ کو چھوڑ کے غیر کے دروازے پہ نہ جاؤ۔ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، آپ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم، لوگوں تمہارے پہلے جتنے لوگ فوت ہو گئے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج کی اس منزل تلک، قبروں سے سب لوگ اٹھ کے آ جائیں، وآخرکم، اور قیامت کی دیواروں تلک آنے والے سب کے سب لوگ مل جائیں، چھوٹے بھی آ جائیں، بڑے بھی آ جائیں، مذکر بھی آ جائیں، مؤنث بھی آ جائیں، وہ جنکم و انسکم، جن بھی آ جائیں، انسان بھی آ جائیں،
پھر کیا ہے؟ اجتمعوا فی صعید واحد، ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہو جائیں، پھر مجھ سے مانگیں اور جو دل میں آئے وہ مانگیں. اور ہر انسان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، جن اور انسانوں کو ان کی مرضی کے مطابق میں عطا کر دوں. میرے رزق سے اتنا میرے خزانوں سے کم نہیں ہوگا جتنا کہ سمندر کے اندر سے ایک سوئی کو ڈبو کے باہر نکالے تو سمندر کے پانی میں جو کمی آتی ہے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. جس کے اتنے بڑے خزانے ہوں، اس رب کو چھوڑ کے، اس مالک کو چھوڑ کے، اس داتا و حاجت روا کو چھوڑ کے، مشکل کشا کو چھوڑ کے میں غیروں سے مانگوں، میرے ایمان صحیح نہیں، میرا اتقان صحیح نہیں، میرا عقیدہ درست نہیں، میری حیا صحیح نہیں، میری انسانیت کی جو ہے مجھے فکر ہونی چاہیے. بھائیو اس لیے مانگنا ہے تو ایک اللہ سے مانگے. اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو نواب بنایا، کسی کو سردار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کوئی مزدور فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے صبح سے لے کے انتظار کرتا ہے، دوپہر تک کوئی اس کو لانے والا نہیں کہ اپنے ساتھ لے جائے، جا کر کے اس سے کام کروا لے. اس کی دہاڑی جو ہے اس کو وہ نہیں مل پاتی، دوپہر تک انتظار کر کر کے اسی طرح سر کو لٹکائے ہوئے گھر میں جا کے پریشان لیٹ جاتا ہے. بچے بلاتے ہیں بولتا نہیں، بیوی بلاتی ہے بولتا نہیں، فکر ہے کہ آج تازی دہاڑی لانی تھی وہ ملی نہیں، ان بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا. ایک وہ بھی ہے جس کے اتنے بڑے خزانے ہیں، جس کو اپنے خزانوں کا، اپنی زمینوں کا، پراپرٹیوں کا علم بھی نہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طرح کی یہ تقسیم کیوں کی ہے؟ کچھ لوگ کمیونزم کا ذہن رکھنے والے اور کمیونسٹ لوگ اللہ پہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں اور اسلامی قانون پہ، اللہ کی تقدیر پہ یہ اعتراض لے کے آتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم درست نہیں، یہ تقسیم ٹیڑھی ہے. تلک اذن قسمۃ ضیزہ، ایک سب آدمی ہیں، سب برابر ہیں انسانیت میں، یہ مٹ رہا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے، یہ سلسلے کیوں ہیں؟ ہونا یہ چاہیے سب کمائیں، سب لا کے ایک جگہ پہ اکٹھا کریں، سب کو برابر برابر رزق دیا جائے. اللہ نے یہ کام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ علیم و حکیم ہیں اور خبیر بصیر ہیں. اگر وہ اپنے سب بندوں کو برابر کا رزق دے دیتے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں بغاوت سے کھڑی ہو جاتی. مثلا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے اور اللہ کا دیا ہوا مال پیسہ ہے. میں دوسرے کو کہتا ہوں یار مجھے یہ گاڑی خراب ہوگی ہے، اس کو بنا دو، کہتا جا جا کام کر کسی اور کے پاس جا، مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، مجھے تیرے تکوں کی تھوڑی بہت مزدوری کی ضرورت نہیں. دوسرے کے پاس لے کے جاتا، کسی کا بچہ مریض ہو جاتا، اس کو ڈاکٹر یا کسی آدمی کے پاس، یار اس کو کوئی دوائی دے دے، جاؤ بابا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. لبغوا فی الارض، زمین میں بغاوت پہ کھڑی ہو جاتی، پورا نظام اس میں خلل آ جاتا، بربادیاں آ جاتی. ولکن ینزل بقدر ما یشاء، اللہ اتنا ہی رزق اتارتے ہیں جتنا اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اتارنے سے دنیا میں بغاوتیں نہیں آئیں گی. بھائیو اگر دنیا میں غربت اور امارت کا معاملہ نہ ہوتا، کوئی آدمی کسی کا کام نہ کرتا، کسی کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوتی، یہ سارے سلسلے یوں ہی رہ جاتے. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده وبقدر له، کہ اللہ تعالی جتنا کسی کے لیے چاہتے ہیں اتنا رزق اتار دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے اپنے معاملے ہیں. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کسی کو اتنا دے دیتے ہیں کہ وہ حساب نہیں کر سکتا. واللہ فضل بعضکم علی بعض، کہیں فرمایا کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فوقیت دی ہے. پھر رزق کے معاملے میں اسی لیے شاعر نے جب یہ دیکھا تو بول اٹھا انہیں جھومتی زندگی ملی ہمیں راہ کے پیچ و خم ملے، انہیں جھومتی زندگی ملی ہمیں راہ کے پیچ و خم ملے. یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. اس لیے رب پہ اعتراض نہیں، اللہ کی حکمتیں، اللہ کی بصارت، اللہ کا خبیر پن، یہ سارے سلسلے ضروری تھے کہ انسانوں میں یہ تقسیم رکھی جائے. اور بھائیو رزق کے حوالے سے قلت کیوں آتی ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں سے رزق کیوں چھینتے ہیں. بھائیو قرآن کا مطالعہ کیجئے، رب فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، لوگوں تم غفلت میں ہو، تم رب کو بھول گئے، تم اپنے وعدے کو بھول گئے، تم اپنے عقد کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ تو انسان کی گھاٹ کے اندر ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے، دنیا میں رہ کے نیکی اچھائی اچھے عمل کرتا ہے، مجھے خوش کرتا ہے میں اس کو خوش کر دوں، وہ مجھ کو یاد رکھتا ہے کہ میں اس کو یاد رکھوں، یا مجھ کو بھلاتا ہے کہ میں اس کو بھلا دوں. آسمان والا کہتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، اللہ جب کسی کی آزمائش لے کے اس کو رزق کی فراوانی دے دیں، وہ نعمہ نعمتوں کی بارش کر دیں، فَيَقُولُ
ربی اکرمن، یہ خوش ہو کے کہتا ہے دیکھو میں بڑا دنیا کے اندر اکرام والا، انعام والا، عزت والا، اللہ مجھ پہ راضی ہے، اسی لیے تو اللہ نے مجھ کو رزق دیا ہے۔ اللہ راضی ہے تو میری اتنی بڑی دکان، میرا اتنا بڑے جو ہے یہ میرے کاروبار، یہ میرے سلسلے میں اتنا بڑا ٹرانسپورٹر، یہ میری پراپرٹی اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ بھائی رب راضی نہ ہوتا تو مجھے کب دیتا؟ حالانکہ اس کو علم نہیں، اللہ نے دیکھے آزمایا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور اگر اللہ اس کو آزمانے کا دوسرا طریقہ اختیار کرے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اس کے رزق میں کمی لے آئے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے رب نے تو مجھے دیا ہی نہیں، میرا دھیان ہی نہیں، پتہ نہیں میں نے رب کا کیا بگاڑ دیا، اس کو اتنا دے دیا مجھ کو کچھ نہیں دے دیا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اگر اللہ کسی کو کم دیتے ہیں، رزق کو چھینتے ہیں، کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، سبب یہ ہے کہ میرے دیے ہوئے رزق سے اس آدمی کا خیال نہیں رکھتے جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں۔ اپنے بچوں کی فکر، جتنا کمایا اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، ہمسائے کی فکر نہیں، غریب یتیم مسکین کی فکر نہیں، دروازے پہ آیا پہلی تاریخ ہے، معلوم ہوا یتیم کو میرے سر پہ بابا نہیں، میرے ابو نہیں، پریشان ہے، ماما سے مانگتا ہے امی کچھ مجھے بھی دو، میں بھی اس دنیا میں حق رکھتا ہوں، کھانے پینے کا ٹوپی لینی ہے۔ ماں غم کے آنسو پی کر کے مجبوری کی حالات میں کہتی ہے بیٹا تیرے بابا فوت ہو گئے، تیرے ابو اس دنیا سے چلے گئے، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، جاؤ ذرا پڑوس میں آج تنخواہ ملنے والی ہے، انکل سے کہنا میرے ابو نہیں وہ ہوتے میں ان سے مانگتا، مجھے بھی کچھ دے دو۔ یہ دروازے پہ دستک دیتا ہے، یہ اٹھ کے آتا ہے بڑے غصے اور قہر کے ساتھ، جاؤ جاؤ وہ مر گیا اور تمہیں ہمارے لیے چھوڑ گیا، ہمارے لیے جنجال پڑ گیا، جاؤ میں نے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے یا تمہاری بھی میں نے فکر کرنی ہے۔ اسی لیے رب نے قرآن میں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، آخرت پہ جب یقین اٹھ جائے تو اس طرح کا بدبخت انسان ہی یتیموں کو دھکے دے سکتا۔ بھائیو آج یتیم ہمارے معاشرے میں دھکے نہیں کھا رہے، اسی لیے اللہ رزق چھینتے ہیں۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسرا جرم گناہ جس کی وجہ سے اللہ کسی قوم کا رزق چھینتے ہیں، فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اگر تم خود نہیں کھلا سکتے تو تم دوسروں کو بھی رغبت دینے کے قابل نہیں رہے کہ اس گلی میں، اس محلے میں، تمہارے شہر میں، کوچے بستی میں، تمہارے ملک میں کوئی مسکین بھی ہیں، ان کے لیے بھی کسی کو بندہ امیر آدمی کوئی کہہ دیتا ہے، کسی سے دوستی تعلق ہے اس کے سفارش ہی کر دیتا ہے، یہ معاملہ بھی نہیں رہا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وراثت میراث کا مال جو اللہ نے خاص لوگوں کے لیے ان کے حصے بنائے ہیں، تم ان کو خوشی خوشی کھا جاتے ہو کہ یہ تمہارا مال ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہارے دل میں رب کی محبت مٹ گئی، آخرت کی فکر مٹ گئی، جب تم نے دنیا کو چاہنے میں پوری محبتیں صرف کر دی، اللہ نے تم سے اس رزق کو چھین لیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا ایک ایسی چیز ہے جو آدمی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے وہ اور تیز ہو جاتی ہے، اس کو اپنا پلو نہیں پکڑاتی، لیکن جو اس کی فکر نہیں کرتا، اس کی طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا اور غنی اور مستغنی ہو جاتا ہے، آگے کو چلتا ہے تو یہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ بھائیو آج ہم شب و روز دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، اسی لیے آج اللہ نے ہمیں یہ سزائیں دی ہیں۔ اور بھائیو دیکھ لے، میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی کہا تھا، ہم اپنے طریقے کو دیکھیں، اپنے انداز کو دیکھیں، ہمارے گھروں کے اندر بوریاں آتی ہیں، گندم آتی ہے، کپاس کے سلسلے ہوتے ہیں، روپے پیسے تنخواہیں ہوتی ہیں، لیکن کیا کبھی کسی انسان نے یہ سوچا کہ ایک بوری میرے پاس 20 بوریاں آئی ہیں، ایک بوری گندم کی ہمسایہ جو کہ یتیم ہے، جس کے سر پہ والد کا سایہ نہیں، میں اس کو ہی لے لوں؟ آج تلک جب یہ ہمارے انداز ہیں تو جس رب نے ہمیں دیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ وہ 3 آدمیوں کا قصہ نہیں بولیے جن کو اللہ نے امتحان لیا، ایک گنجا تھا، ایک کوڑی تھا، ایک نابینا اور اندھا تھا، ان کے پاس مال نہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، ان سے پوچھا علیحدہ علیحدہ، ہر ایک نے کہا کہ پہلا تو یہ ہے، اندھے نے کہا مجھ کو میری نگاہیں مل جائیں اور کچھ نہیں چاہیے، نظریں مل گئی، بڑی مال کی فراوانی نعمتیں دے دی، اور گنجے نے مانگا کہ مجھ کو میرے بال مل جائیں، گنج دور ہو جائے، لوگ مذاق کرتے ہیں، میری یہ عیب پریشانی ختم ہو جائے، اللہ نے اس کو وہ بھی دے دیا، مال بھی دے دیا۔ کوڑی سے پوچھا گیا، کہنے لگا میرا کوڑ ختم ہو جائے، کوڑ کی بیماری بھی جاتی رہی اور مال بھی مل گیا، لیکن یہ دیکھ کے رب آزما رہے تھے، بڑی فراوانی دی، اللہ نے نعمتیں دی، رحمتوں کی بارش برسا دی، جب یہ برکھا برسی امتحان کی باری آئی، دیکھا رب نے کہ میں نے ان کو دیا ہے، کیا میرے اس دیے ہوئے سے یہ غریبوں مسکینوں کو بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ پھر اسی فرشتے کو ایک مسکین اور غریب اور یتیم بنا کے بھیج دیا، ایک کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے دیکھ
تجھ کو اللہ نے اتنا دیا ہے، اس میں سے تھوڑا سا مجھ کو بھی دے دے، میں یتیم ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے گھر کا چولہا نہیں چلتا۔ کہنے لگا جا جا یار، میں بڑی محنت کر کے کمایا ہے، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ تجھ کو میں ان گاؤں اور بھینسوں میں سے کچھ دے سکوں، اور اس کو دھتکار کے نکال دیتا ہے، حالانکہ اس کی آزمائش تھی۔ جواب یہ ملتا ہے کہ میں غریب و مسکین نہیں تھا، تیرے رب کا نمائندہ تھا، جس رب نے تجھ کو دیا جب تیرے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج اس رب نے اپنے لیے اپنے راستے میں جب مانگا تو تو ناکام نکلا، پھر اس کو اسی حالت پہ لٹا دیا جاتا ہے، مال دولت چھین لی جاتی ہے، وہی مرض دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہی انداز وہی جواب، وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، تیسرے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یار دیکھ جو تیرے دل میں آئے لے لے، یہ مال میرے رب کا ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں بھی تیری طرح یتیم مسکین غریب پریشان حال تھا، مجھے یہ مرض تھی، میں نے رب سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دے دیا ہے۔ تو اللہ نے جب مجھ کو دیا ہے، جب نہیں تھا جب ہے تو دے گا، جا لے جا جو تجھ کو دل چاہے لے جا۔ حالانکہ لینا نہیں تھا، امتحان میں کامیاب ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کی نعمتوں میں مزید وسعتیں ڈال دی۔ بھائیو اس لیے امتحان اللہ نہ لے، کبھی دے کے لیتا ہے کبھی چھین کے لیتا ہے، جو امتحان میں کامیاب ہو جائے وہی صحیح ہوتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ اور آج کے حالات کی پریشانیاں، یہ ابتریاں ملک کے اندر بربادیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے اور ہم امتحان میں ناکام ہے۔ آپ جہاں جہاں بھی جائیں، شاعر کہتا ہے زخموں سے چور چور ہے اندر کا آدمی، یہ اور بات ہے کہ جسم پہ اجلا لباس ہے، جس کو بھی ذرا اس کو کہو اس کے اندر کو دیکھو تو وہ پریشان نظر آئے گا، حالات بڑی پریشان کن ہیں۔ ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا جی حکومت بھی عجیب ہے، ہماری بلڈنگوں پہ ٹیکس لگا ہے، یہ میری 3 4 5 منزلی بلڈنگ مجھے کیا کوئی رزق دے رہی ہے؟ میں تو اپنے بچوں سمیت اپنے سر کو چھپا کے، اپنی عزت کو چھپا کے، بارش اور سردی گرمی آندھیوں سے اپنے سر کو چھپا کے ذرا زندگی کو اپنے ایام گزار رہا ہوں، اس سے مجھ کو کیا مل رہا ہے؟ یہ میری وراثت میں مجھ کو ملی، یہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ بھی مجھ پہ ٹیکس لگا رہی ہے، سختیاں کر رہی ہے، میرے پاس تو 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، یہ بلڈنگ مجھ کو کیا دیتی ہے کہ حکومت نے یہاں بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ بھائیو بات سچی ہے، لوگوں کے پاس اگر کوئی بڑی بلڈنگیں ہیں یا اچھا لباس ہے تو کیا خیال ہے کہ وہ سب اچھے کھاتے پیتے ہوں گے؟ بھائیو یہ سلسلہ نہیں، ایک بات سے کوئی ٹیکس کہیں پہ کوئی ٹیکس۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت نے زنا کیا، زنا کرنے کے بعد توبہ کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آئی، کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، مجھ کو پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حقائق کی چھان بین کے بعد صحابہ کو کہا جاؤ اس کو رجم کر دو، اس کو زمین کے اندر دبا کر کے سینے تلک اس کے اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی، کوئی ہڈیاں مار رہا ہے کوئی پتھر مار رہا ہے کہ خون کی ایک فوارہ نکلا، خالد بن ولید کے کپڑوں پہ آیا، انہوں نے وہاں سے نفرت کھائی اور کہنے لگے ایک غلیظ عورت کا خون خالد کے جسم پہ پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ نے فرمایا خالد دیکھ یہ بات تجھ کو زیب نہیں دیتی تھی، اس عورت کے بارے میں جانتا ہوں اس نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ اتنی بڑی توبہ سچے دل سے اگر وہ آدمی بھی کر لے جو لوگوں سے ٹیکس لیتا ہے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صاحب امت حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی انسان ٹیکس لیتا ہے کسی سے ناجائز، مسلمانوں پہ زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ اور کچھ نہیں، اگر کوئی کسی مسلمان سے ٹیکس وصول کرتا ہے وہ دنیا کے اندر جتنی مرضی پاور والا ہے زبردستی لے لے لیکن یہ جرم زنا سے بھی بڑا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آدمی بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا جتنی سچی توبہ اس زانی عورت نے کی۔ لیکن آج ہم بڑی آسانی سے کھا رہے ہیں، تو بھائیوں پھر جب اللہ کی ناراضگیاں مول لے رہے ہیں تو پھر کیوں نہ ہو ہمارے ساتھ یہ سلسلے کیوں نہ ہوں؟ اور پھر دیکھیں ملک کے اندر غریبوں مسکینوں کی حالت کو دیکھیں اور دوسری طرف ہم اپنے اس اونچ نیچ کو دیکھیں کہ علامہ عطا اللہ شاہ بخاری کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ ہم نے یہ ملک اس لیے کمایا تھا کہ ہمارے اپنے ہی لوگ، ہماری اپنے ہی حکومتیں، ہمارے اپنے ہی رہنے والے لوگ، اپنے شہر کے لوگ ہمیں سے زبردستی یہ بھتھے اور یہ چیزیں وصول کریں، ہمیں جینے کا حق نہ دیں۔ چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسے، ملیں اس لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں، ملیں اس لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں۔ بھائیو یہ ننگے آسمان کے نیچے یہ معاملے، یہ سلسلے، اسی لیے شاعر نے جب یہ دیکھا تو تڑپ اٹھا، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب تن ہیں جاڑوں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔
یہ غریب، یہ مسکین سردیوں میں ان کو تن ڈھانپنے کے لیے نہیں ملتا، لیکن اللہ کے ان بندوں نے ان لوگوں کی قبروں اور ان کی مزاروں، ان کی درباروں کے اوپر چادروں پہ چادریں اور پھولوں کی بارشیں کر دی ہیں۔ یہ غریب آدمی، ان کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں ملتا، اس کا بچہ سردیوں میں بھی ننگے جسم، گرمیوں کے اندر بھی ننگے جسم ننگے پاؤں دھوپ کے اوپر تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ لیکن یہ اللہ کے بندے، اللہ کے لوگ، یہ بڑی بڑی لمبی لمبی چادریں، یہ کپڑے لے جا کر کے قبروں اور مٹیوں کے اوپر ڈال رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اتنی تو جرأتیں ہوں میری کم سے کم بلند، شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ آج یہ ظلم و ستم جو ہے میرے بھائیوں، ہم سے جو رزق چھن رہے ہیں، اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب وہ بھی ہے جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس بستی کی مثال آ رہی ہے جو امن میں تھی، سکون میں تھی، امن سلامتی تھی، ہر طرف امن امن تھا اور مطمئن تھے، لوگ بڑے سکون میں تھے۔ یاتی رزقھا رغدا من کل مکان، ان کی رزق کی فراوانیاں تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں سے جب انکار کر دیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے خوف کو، پریشانیوں کو، دکھ دردوں کو، آج بھائیوں دن کو بھی خوف، رات کو بھی خوف، کبھی حکومت کا خوف، کبھی بیگانوں کا خوف، کبھی مسلمانوں کا خوف، کبھی کافروں کا خوف، کبھی دشمنوں کا خوف، اور کبھی ڈاکوں اور چوروں کا خوف، کبھی اپنے سگے بھائی کا خوف، کس وقت معلوم نہیں میری جان کا دشمن بن جائے۔ رزق اور اس میں بھی کمی، بما كانوا يصنعون، یہ ان کی ہاتھوں کی کمائی تھی۔ بھائیوں ہاتھوں کی کمائی، آپ نے اخباروں میں پڑھا، وہ مملکت، وہ ملک اور وہ بلد، وہ علاقہ کہ جس کو کلمے کی نظریاتی بنیاد پہ لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا، آج اللہ کے کلمے کو جتنا رسوا اسی ملک میں کر دیا گیا، شاید کہیں اور نہ کیا گیا ہو۔ ایک آدمی رب کو مانتا نہیں، اس کی اور بات ہے، ایک انسان رب کو مانے، رب کا کلمہ پڑھے، ایمان رکھے، اور پھر اللہ کے خلاف جب وہ اعلان جنگ کر دے، میرے بھائی تو کسی انسان کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے، تجھے یقین نہیں میں کامیاب ہو جاؤں گا، ممکن ہے وہ جیتے تو ہارے، وہ ہارے تو جیتے، لیکن جس قوم نے، جس ملک نے، جس علاقے نے، جس سلطنت نے، جس علاقے کے باسیوں نے ڈائریکٹ رب کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہو، ایک طرف مشرق کی طرف سے فوجیں، اسی طرح جنوب کی طرف سے اور شمال کی طرف سے، مغرب کی طرف سے، بھائیوں پھر دیکھیں نا یہ نتیجہ کس چیز کا ہے، کیونکہ ہم نے رب سے اعلان جنگ کیا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے 4 آنے 1 درہم کھانے کو سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے شدید کہا، لیکن آج کا آدمی، آج کی حکومت، آج کا قانون، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی، وسائل ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر کے کہے کہ اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، ملک دیوالیہ ہو جائے گا، لوگوں کی معیشت مٹ جائے گی، معاشی حالات تباہ ہو جائیں گے۔ بھائیو اس کو حرام قرار دینے سے تو شاید دیوالیہ نہ ہوتا، لیکن اس کو جائز قرار دینے سے، نافذ کرنے سے ملک کی حالت جس طریقے سے ہوگی وہ آپ دیکھ لے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر کوئی اس سے باز نہیں آتا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دے۔ بھائیو ہم نے جنگ کا اعلان کر دیا، اللہ نے ہماری رسوائی کے لیے اس کے سامان بنا دیے، چاروں طرف سے دشمن ہمارے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت سے جب تک ہم نے رجوع نہ کیا، لوٹے نہ، اپنے اس درست معاملے کو درست نہ کیا، تو اللہ رب العزت کے عذابوں کی ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، کہ جو لوگ اللہ کے رسولوں کو آنے کے بعد ان کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، فَأَخَذَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اسی ظلم کی حالت میں اللہ کا ان پہ عذاب آیا کرتا ہے، رزق چھن جایا کرتے ہیں، نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں۔ بھائیو یہ مکے کے لوگ کتنی فراوانیوں میں تھے، سردار تھے، لیکن جب اللہ کے رسول کی ہدایات کو، امر بالمعروف کو، نہی عن المنکر کو، اللہ کے معاملات اور احکام سے منہ موڑا، اللہ نے انہی سے رزق بھی چھین لیا، سارے کے سارے معاملے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا، کل قیامت کے دن بھی ذلیل و رسوا ہے۔ اسی لیے بھائیو شاعر کہتا ہے جاگتی نظروں سے تم پڑھنا کبھی تاریخ کو، جاگتی نظروں سے تم پڑھنا کبھی تاریخ کو، لٹنے کا سبب اور سانحہ مل جائے گا۔ اس لیے بھائیو حلال اور حرام میں تمیز کرنا یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور رزق میں حلال اور حرام کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے جسم میں حرام کا لقمہ چلا جائے اللہ تعالیٰ کے اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ یہ آدمی آتا ہے اللہ کو سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، پراگندہ بال ہیں، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے یا رب کہتا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس انسان کی دعائیں کیسے قبول ہوں، اللہ اس پہ راضی کیسے ہوں، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ
ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی من حرام، کہ اس کا پہننا حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی غذائیں حرام کی، اس کا جزو بدن حرام کا، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کیسے کرے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، لوگوں وہ کھاؤ جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے حلال ہو اور طیب ہو۔ بھائیو یہاں ایک بات سمجھنا، حلال چیز ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو پاک ہو، لیکن اللہ نے آگے طیبہ کیوں کہا؟ کہ حلال چیزوں میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کو نہیں بھاتی، ان کو انسان کو بچنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ ایک چیز ہے حلال ہے، مثلا ایک آدمی گوشت نہیں کھاتا، اس کو زبردستی نہیں کھلانا چاہیے۔ کیوں؟ کہ جس کو دل خوشی سے قبول نہ کرے، جب آپ اس کو زبردستی اس میں ڈالیں گے تو یقیناً اندر سے ریئیکشن ہوگا، کوئی بیماری کا سبب بنے گا۔ تو اسی لیے طیبن کا یہ لفظ جو ہے یہ اللہ رب العزت حکیم کی طرف سے یہ لفظ ہے کہ لوگوں پہلی شرط ہے حلال کھانا ہے، حلال میں سے بھی وہی کھانا ہے جس کو دل اچھے طریقے سے قبول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خالد بن ولید کا دسترخوان ہے، وہاں پہ ضب جو ہمارے ملک میں سانڈا پایا جاتا ہے اس کی ڈش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں کھاتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حرام ہے؟ آپ نے فرمایا حرام نہیں، لیکن اس کو میرا دل نہیں چاہتا کیونکہ یہ ہماری سرزمین میں نہیں پایا جاتا، حرام چیز نہیں، حلال ہے، لیکن اس کے باوجود دل نہیں چاہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی، تو اس لیے حلالا طیبا کا یہ معنی ہے۔ بھائیو اسی طرح اسراف نہیں ہونا چاہیے، تبذیر نہیں ہونی چاہیے۔ رزق اللہ ان لوگوں کو زیادہ دیتے ہیں جو مخلص ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم، کہ اللہ کے مخلص بندوں کے لیے رزق ہوتا ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جس کے پاس پریشانی ہے، حالات تباہ کن ہے، وہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اللہ کے حکم کو مان لے اور نواہی سے رک جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ آخری چیز کہ انسان کا توکل اپنے رب پہ پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اگر تم اللہ پہ توکل کا حق ادا کرو، بھروسہ کر لو نا، اللہ تمہیں ویسے رزق دے جیسے ان پرندوں کو دیتا ہے، صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو لوٹتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے اللہ پہ ایمان لے آئیں، پختہ یقین لے آئیں، عقیدے کو درست کر لیں، وَاتَّقَوْا تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے برکتوں کے منہ کھول دیں، زمین بھی برکتوں کو جو ہے ان کے اندر ڈال دے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن جو رب کو جھٹلائے، تقوی اور ایمان کو اختیار نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ بھائیو دیکھیں سعودیہ کو دیکھیں، لوگ حاجیوں سے چھین کے کھاتے تھے، مانگ کے کھاتے تھے، ڈاکے ڈال کے کھاتے تھے، لیکن جب ایمان اور توحید کو پختہ کیا، رب پہ یقین کو پختہ کیا، اللہ کی بات حدود کو نافذ کر دیا، اللہ پہ ایمان اور عقیدے کو پختہ کر لیا، وہی سرزمین جو ان کو دھوپ کے علاوہ کچھ نہیں دیتی تھی، آج نیچے سے بھی اللہ کے خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، آسمان سے بارشیں بھی برس رہی ہیں۔ اس لیے بھائیو اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رزق میں برکتیں ڈالے اور ہمارے اس رزق کو حلال اور طیب بنائے، ہماری پریشانیوں کو ختم کرے اور رزق حلال کھانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ساتھیو رزق کے حوالے سے کچھ بنیادی ضروری چیزیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، ایک آدمی چلا جا رہا تھا، آسمان سے آواز آئی، اس کے کانوں میں پڑی کہ بادلوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ فلاں آدمی کی سرزمین کے اندر برسو اور اس کی کھیتی کو پانی لگا کے آؤ۔ یہ آدمی کہتا ہے میرے دل میں آیا یہ آدمی کیسا ہوگا کہ جس کے لیے بادلوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ اس کی کھیتی کو پانی اس پہ برسا کے آؤ۔ کہتا ہے میں ساتھ ساتھ چل پڑا، جہاں بادل گیا وہیں پہ گیا، دیکھتا ہوں ایک آدمی ہے، وہاں پہ جا کے بادل نے برسنا شروع کر دیا، وہ کسی کے ساتھ زمین کو درست کرتا ہے، پانی اس کے کھیتوں کو لگتا ہے۔ میں نے یہ سارا منظر دیکھا، بعد میں پوچھا ہے اللہ کے بندے اتنا تو بتا دے تیری کیا خوبی ہے کہ میں نے ایسے ایسے آج آواز سنی، بادل کو حکم ہوا جا فلاں کے کھیت میں برس، بادل چلا تیری کھیت میں آ کے برسا، اس کو پانی لگا۔ کہنے لگا مجھ میں کوئی خوبی نہیں، اتنا ہے جو رزق مجھ کو اللہ دیتا ہے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے لیے یتیموں، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں، ہمسایوں کو دے دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، گھر کے لیے، اور تیسرا حصہ اسی کھیتی میں لگا دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت مجھ پہ یہ اپنا انعام کرتے ہیں بھائیو۔ اسی لیے یہاں پہ دیکھ کے آدمی تڑپ اٹھتا ہے کہ اللہ نہیں بدلا ہم بدل گئے۔ اسی لیے جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری،
جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے؟ جب ہم نے رب کو بھلا دیا، غیروں سے ہم نے آسرے اور امیدیں رکھی، اللہ نے بھی ہم کو بھلا دیا اور ہماری تمنائیں چھوڑ دی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ اس وقت میرے پاس کافی سارے رکے ہیں، کچھ بھائیوں کے عزیز و اقارب جو ہیں اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بھائیوں، درد دل سے ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، دنیا میں اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو تو معاف کر دے۔ اللہ، اگر وہ خطا کار تھے تو ان کی غلطیوں سے تجاوز فرما، اور اگر نیک تھے تو اے اللہ ان کو مزید اچھائیوں کے ساتھ نواز۔ اور اسی طرح کچھ بھائیوں نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ بیمار ہیں، اور کچھ کا یہ ہے کہ وہ نافرمان ہیں۔ بھائیوں، درد دل سے اللہ کے لیے تنہائی کے اوقات میں، سفر میں اگر کوئی مریض ہے تو وہ بھی ان لوگوں کی دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں، خصوصاً باپ کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ یہ بھی بہت قبول کرتے ہیں۔ رب سے مانگیے گا، اور ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے، سب مشکلوں کو حل کرنے والا ہے۔ جس بھائی کی جو بھی مشکل ہے اللہ اس کو حل کر دے۔ ایک سوال ہے کہ عذاب قبر عالم برزخ میں ہوگا یا ان قبروں میں؟ قرآن و حدیث سے اس کا جواب دیجئے۔ بھائیو، اس کا جواب اس وقت ایک تو ٹائم نہیں، دوسرا اس کا جواب انشاءاللہ تفصیلاً اگلے مہینے کے کسی جمعے میں آ جائے گا۔ جن بھائیوں کے ذہن میں اس طرح کے سوالات ہوں، خلش ہو انکار عذاب قبر کی یا عذاب برزخ کی یا کسی اور کی، وہ اپنے بھائیوں کو لے کے آئیں، سب کو لے کے آئیں جس کے دل میں اس کا سوال ہو، اس طرح کی خلش ہو۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کے مائع مطہر سے اس کو دھو کر کے صاف اور نیٹ کر کے اس کے اندر قرآن و سنت کی اجلی ہوئی تعلیمات کو انشاءاللہ بھروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنی کشمکش کو اور جو ہے پریشانیوں کو، خلشوں کو دور کرے گا، اور آپ کو صحیح قرآن و حدیث سے ملے گا کہ کیا قبروں میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اسی مہینے کے کسی جمعے کا انتظار کیجئے، اس کی تفصیل اس میں آ جائے گی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔